یہ سوال ہے جی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہیں اور وہ یہ جانتے تھے کہ انسان ان کی کتابوں میں تحریف کرے گا، تو پہلی کتاب ہی کی حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کر لیا گیا کہ اس کے بعد پھر دوسری اور تیسری یہاں تک کہ پھر قرآن کو بھیجنے کی بھی نوبت آئی؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سنی سنائی باتوں کے بجائے ہمیں اب اپنا یہ رویہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم تحقیق کیا کریں۔ تحقیق صرف محقق کی سطح پر نہیں ہوتی، بلکہ ایک عام آدمی بھی اپنی سنی سنائی باتوں کو ویریفائی کرتا رہتا ہے، وہ کرنا چاہیے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ چاروں کتابوں کی نوعیت کیا ہے۔ تورات 60-70 صفحے کی کتاب ہے، اس وقت بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ وہ اپنی اوریجنل لینگویج میں، اپنی اصل زبان میں تو نہیں ہے، لیکن ٹرانسلیشن، ترجمہ ہے۔ بائبل جب آپ خریدتے ہیں تو بائبل میں جو پہلی 5 کتابیں، ان میں سے 5ویں مرتب تورات ہے، ڈیٹرانومی کہتے ہیں جس کو، کتاب استثناء۔ اس میں نزولی ترتیب سے پہلے بیان کر دی گئی ہے اور پھر اس کو مرتب کر کے، جیسے قرآن مرتب ہوا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حورب کے پہاڑ پر پڑھ کر سنایا ہے، وہ تورات موجود ہے۔ تورات صرف لا ہے، صرف قانون ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اس کا ایک حصہ وہ ہے جو پیغمبروں کی سنت کے طور پر قائم تھا، ایک حصہ وہ ہے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی اجتماعی زندگی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب قوموں میں سے منتخب کیا تھا اپنے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے۔ تو تورات میں قانون بیان ہوا ہے۔ تورات کا لفظی مطلب بھی لا ہے، قانون ہے۔ تورات کا لفظ جو ہے یہ بھی قانون کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس میں انذار، تبشیر، اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے سامنے فلسفے کے، علم کے حقائق واضح کرنے ہیں، اس کا کہیں شاذ کوئی چھوٹا موٹا ریفرنس کوئی ذکر نہیں، قانون ہے سب۔ دوسری بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے انسانوں کی؟ وہ اپنے پروردگار سے دعائیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم محتاج انسان ہیں۔ انسان کو، یعنی وہ خدا کا انکار کر دے تو کر دے، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایک بالکل محتاج اور عاجز مخلوق ہے۔ یعنی بلند آہنگ جتنا چاہے ہو، ارسطو افلاطون بن کے کھڑا ہو جائے، لیکن اپنے عجز سے، اپنی احتیاج سے واقف ہے انسان۔ تو انسان دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ زبور کیا ہے؟ وہ ٹوٹے ہوئے دل کی مناجاتیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یعنی ایک بندہ اپنے پروردگار کے سامنے رو رہا ہے، اپنے پروردگار کی مدح کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اپنا دل کھول کے اپنے رب کے سامنے رکھ رہا ہے، وہ مناجاتیں ہیں۔ انجیل کیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ دین یا یہ قانون تمہیں دیا گیا ہے، یہ قانون ایک ڈھانچہ ہے، اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ کن بنیادوں پر کھڑا ہے۔ تو آپ اگر انجیل کو پڑھیں، انجیل کے 4 ورژن اس وقت مانے جاتے ہیں جو بائبل کا حصہ ہے۔ متی کی انجیل، اسی طرح مرکز کی انجیل، اسی طرح لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، کوئی ایک لے لیں آپ، میتھیو کی، متی کی انجیل لے لیں، تو وہ آپ کو اس حکمت سے آشنا کرے گی۔ یہ 3 کتابوں کا میں نے تعارف کرایا آپ کو، تو ان میں سے کون سی ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کر دیں گے؟ یعنی قانون اپنی جگہ ایک دین کی ضرورت ہے، موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، یہ آج بھی میری ضرورت ہے، کل بھی ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے جو اپنے پروردگار کو مانتا ہے۔ حکمت، اس میں سے کوئی چیز بھی ماضی کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ کو اکٹھا کر دیا۔ اس میں قانون بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں انذار بھی ہے، اس میں بشارت بھی ہے، اس میں فلسفے کے اعلیٰ ترین مباحث بھی ہیں، یہ سب اکٹھے کر دیے ہیں۔ تو ہر کتاب اپنی ایک خاص نوعیت کی خدمت انجام دے رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے کہ تم ان کو پڑھو، ان سے
سب کچھ حاصل کرو. آج بھی ان سب پچھلی کتابوں میں بہت نور، بہت ہدایت ہے. میں آپ کو اپنے زندگی بھر کے مطالعے کی روشنی میں یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو تورات موجود ہے، اس وقت جو زبور موجود ہے، اس وقت جو انجیل موجود ہے، اس میں بالکل وہی دین بیان ہوا ہے جو قرآن میں بیان ہوا. کوئی فرق نہیں. چند فقہی چیزیں ہیں جن کے معاملے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، باقی ایمان افروز کمال کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی ہے. یعنی بئی معنی کہ کتابیں موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، ان کا پیغام پہنچا ہے. آج بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں. قرآن مجید جگہ جگہ ان کے حوالے دیتا ہے، جگہ جگہ کہتا ہے اٹھاؤ اور پڑھو جا کے اس کو، دیکھو جا کے اس کو. جن لوگوں سے قرآن بات کر رہا ہے ان سے کہتا ہے کہ تورات لاؤ، دیکھو اس میں نے یہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا، یعنی وہ اپنی اوریجنل زبان میں منتقل نہیں ہو سکیں، لیکن ترجمے کی صورت میں جو کچھ منتقل ہوا ہے اس کو ڈسون نہیں کر دیا گیا. قرآن مجید جب نازل ہوا تو دو کام کیے گئے. یعنی ایک یہ کہ جو کچھ پہلے موجود تھا وہ سب کچھ اس میں آ گیا ہے. یعنی اس میں انذار بھی ہے، بشارت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، عقائد بھی ہے، احکام بھی ہے، شریعت بھی ہے، قانون بھی ہے، سب چیزیں آ گئی. ان سب کا مجموعہ ہے. دوسرا جو کام کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کے اس موقع پر نازل کیا گیا ہے جب کہ ہم پری ہسٹورک دور سے گزر چکے ہیں. کیسے زمانے میں نازل کیا گیا؟ جس پیغمبر پر نازل کیا گیا اس پر نبوت ختم کر دی گئی. تو نبوت کے ختم کرنے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ یہ اہتمام کیا جائے کہ اب اس کتاب کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. یہ باعث ہوا ہے اس کا. یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک ہی کتاب کیوں نہ نازل کر دی. کتابیں مختلف مقاصد کے لیے نازل کی گئی ہیں، وہ ان مقاصد کو پورا کرتی ہیں. آخری کتاب کو نازل کر کے اس کے لیے غیر معمولی حفاظت کے اسباب پیدا کیے گئے. وہ بھی عالم اسباب میں ہوئی ہے. وہ اسباب پیدا کیے گئے ہیں اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. اگر نبوت جاری رہتی تو اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے ابھی آپ سے عرض کیا اپنے قانون میں مداخلت نہیں کرتے، یہ بھی انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتے. آنے والا پیغمبر کوئی غلطی ہوتی اصلاح کر دیتا اس کی. کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، محمد الرسول اللہ کے بعد اب کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی الہام کو، کسی کشف کو آسمان سے نہیں آنا. اس کا سلسلہ بند کر دیا گیا. اس لیے قرآن کو محفوظ کیا گیا ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب یہ قرآن مذہب کے معاملے میں فائنل اتھارٹی ہے. تورات بھی اس پر پرکھی جائے گی، انجیل بھی اس کی روشنی میں پڑھی جائے گی، زبور کا بھی اس کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے گا، اور جو چیزیں اس کے علاوہ اس کے بعد وجود میں آئیں گی وہ بھی اسی کی روشنی میں دیکھی جائیں گی. اسی اصول پر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے پاس اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی موجود ہو. وہ اب قرآن ہی ہے قیامت تک.